السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 برس 8 مہینے 20 روز کی اور نبوت کا 12واں سال رجب کا مہینہ 27ویں شب اور پیر کی رات تھی کہ آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ آپ نے بیداری کے عالم میں اسی جسم سے عالم ملکوت کی سیر کی۔ اکثر مفسرین کا قول ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 34 مرتبہ ہوئی۔ ان میں سے ایک یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ پہلے اسلام میں دن رات میں 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عشاء۔ کفار مکہ کی اذیتوں سے دل برداشتہ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ہاتھ رکھ کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل امین اپنے ساتھ دونوں ہاتھوں میں 2 طلائی تشت لے آئے، ایک میں آب زمزم اور دوسرے میں تجلیات الہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال کر آب زمزم سے دھویا اور اس قلب مبارک میں علم و حکمت اور تجلیات الہی کو بھر دیا۔ پھر سینہ مبارک کو سل دیا اور آسمانی دنیا کی سیر کے لیے تیار ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے گئے تو سواری کھڑی تھی جس کی رفتار ایسی تھی جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم پڑتا اور پلک جھپکاتے 100 میل کا سفر طے کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مدینہ منورہ اور پھر وہاں سے طور سینا پر سے گزرے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا، اور بیت لحم دیکھتے ہوئے جس کی سرزمین پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ہر مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے منتظر تھے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے خواہش مند تھے۔ بیت المقدس میں ایک ایسا دروازہ ہے جو باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے براق کو اسی دروازے کے حلقے سے باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد اقصیٰ میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کیں۔ ملائکہ اور تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ پر درود بھیجا۔ پھر اذان ہوئی، سب نے وضو کیا، تکبیر ہوئی، تمام انبیاء اور ملائکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے پر جبرائیل امین 2 پیالے لے کر آئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا اور سیر ہو کر پی لیا۔ روح الامین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مبارک ہو، اگر آپ خمر کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کا دودھ کا پیالہ اٹھانا آپ کی امت کے لیے ہدایت کی علامت ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے باغ پکڑا اور جبرائیل امین نے رکاب تھامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اور آسمان پر موجود انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کرتے ہوئے پھر سدرۃ المنتہا پر جا پہنچے، جس کی جڑ 6 آسمان میں اور شاخیں 7ویں آسمان پر واقع ہیں۔ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور فرشتوں کی آمد و رفت وہیں تک ہے، اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں، اسی لیے اس کا نام منتہا ہے۔ یہی وہ درخت ہے جس کے ارد گرد نور اور تجلیاں ہیں، جس کے ایک ایک پتے پر ایک ایک فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اسی سے 4 نہریں بہتی ہیں جو چمنستان جنت میں بہتی ہیں، اور 2 اس زمین پر جن میں ایک کا نام دریائے نیل اور ایک کا نام دریائے فرات ہے۔ 4تھے آسمان پر بیت المعمور ہے جو ملائکہ کا کعبہ مقدس ہے۔ زمین پر موجود کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھا اوپر کی جانب واقع ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو طواف کر چکے ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ 7ویں آسمان پر ایک نہر نظر آئی جو زمرد اور یاقوت کے سنگریزوں پر جاری تھی، جس کا خوشگوار پانی شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس میں سونے چاندی کے کٹورے یاقوت کے آب خورے پڑے بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کا نام دریافت کیا تو جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کی سخت گرمی کے وقت آپ کی پیاسی امت کو سیراب کرے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ کی سیر کی اور کئی عجائبات دیکھے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر روح الامین سلام کر کے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کسی عالی شان مقام پر، جہاں آپ کا کوئی رفیق نہیں، نہ ہی کوئی یار و مددگار، خوف آپ پر طاری تھا
اور اچانک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کان میں آئی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، ٹھہرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تمہارا پروردگار نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہاں ابو بکر کی آواز کیسے، اور بے نیاز پروردگار اللہ رب العزت کی نماز کیسی؟ اس آواز کے ساتھ آپ کے قلب کی دہشت ختم ہوئی اور اطمینان پیدا ہو گیا، اور ندا آئی کہ ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، پاس آ جاؤ اے بہترین مخلوق، پاس آ جاؤ اے احمد، پاس آ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، 2 کمان یا اس سے بھی زیادہ قریب کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور پھر اللہ کی بڑائی اور بزرگی اس طرح بیان فرمائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ چونکہ سلام کا جواب دینا لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سلام کا محتاج نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام کا جواب اس انداز میں دیتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اس کے بعد گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میرے کندھوں کے بیچ کے درمیانی حصے پر ہاتھ رکھا، جس کا قلب پر یہ اثر ہوا کہ آپ پر اولین و آخرین کا علم منکشف ہو گیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے پروردگار، ابو بکر کی یہاں غیبی آواز کیسی اور آپ کی نماز کیسی؟ جواب ملا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز سے بے نیاز ہوں۔ اس صلاۃ سے مراد میری وہ خاص رحمت ہے جو اس وقت تمہاری امت پر نازل ہو رہی تھی اور تمہارا استقبال کر رہی تھی۔ تمہارے دوست ابو بکر کی آواز سنائی دینا محض تمہارے خوف کو دور کرنا تھا۔ تمہیں یاد نہیں کہ کوہ طور پر موسیٰ سے ہم کلام ہوتے وقت میں نے ان کی ہر وقت ہاتھ میں رہنے والی لاٹھی کا ذکر چھیڑ دیا اور پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ صرف ان کو مانوس کرنا اور ان کا خوف زائل کرنا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی، اور اللہ کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف پر سوار ہو کر عرش کی سیر کی۔ جب جنت و دوزخ، لوح و قلم، عرش و کرسی، تمام عجائبات کی سیر کر چکے تو عالم دنیا کی طرف واپس ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنی اسرائیل کو ایک زمانے تک آزما چکا ہوں، تمہاری امت 50 نماز نہیں ادا کر سکے گی، جاؤ اپنی امت پر رحم چاہو اور تخفیف کا سوال کرو۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی سے تخفیف چاہی، اور 10 نمازوں کے معاف ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ 40 وقت کی نمازیں بھی آسان نہیں ہیں، جاؤ اور رحم مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹے اور نمازوں کے کم کرنے کا سوال کیا۔ ہر مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، واپس اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے، 10 نمازیں کم ہوتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دیں اور حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نمازیں ادا کرنے پر ثواب 50 نمازوں کا ادا کیا جائے گا، تمہاری امت کی ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ اس مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جاؤ اور تخفیف چاہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے انکار کر دیا کہ اب بار بار جا کر سوال کرنے میں مجھ کو شرم آتی ہے، اور رخصت ہو کر عالم دنیا میں اپنے وطن شہر مکہ میں پہنچے۔ اپنے آرام گاہ تشریف لائے تو دیکھا کہ بستر مبارک گرم اور زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی، کیونکہ ہزاروں برس کا سفر ایک آن میں طے ہوا، جس کا نام معراج اور اسرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی اہمیت جان کر نمازوں کا پابند بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو لگے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا یا جانا تو اپنے گھر والے اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ان سب کے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔